کا ماتم کرتی ہوئی سیعلم الذین ظلموا ماتم قوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون. قرآن کریم کے لیے باتوں کا دیجا شکر جس میں پروردگار عالم نے تمام صاحبان ایمان سے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اپنا سرپرست قرار دے لیتے ہیں اور ان قوت و طاقت کی مالک ہستیوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں جن کے دروازے پر ایمان کی دولت تقسیم ہوتی ہے، تو یہ گروہ پروردگار ہے اور یہی گروہ غالب ہونے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے، ساری دنیا کی طاقتوں پر اسے کامیابی اور فتح نصیب ہوگی. قرآن کریم نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے تو مختلف مقامات پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر اللہ سرپرست ہو جاتا ہے صاحبان ایمان کا تو وہ ایمانداروں کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر رسول سرپرست ہو جائیں تو اس سے ایمانداروں کو کیا فائدہ ملتا ہے، اور اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سرپرست ہو جائیں تو اس کی منفعت صاحبان ایمان کو کیا ملتی ہے. تو آپ برابر سنتے بھی رہتے ہیں اور یہ تذکرہ قرآن کریم میں محفوظ بھی کیا گیا ہے. بالکل یہی آیت جو میں پڑھتا ہوں اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے جو بالکل مشہور ہے اور برابر سنتے رہتے ہیں، جس میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اور ایسے موقع پر ولایت کا اعلان ہوا ہے جب حالت نماز میں مولا نے آنے والے سائل کو انگوٹھی دی تھی. تو اب میرے خیال سے آیت کے پہچاننے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ان ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کیونکہ تینوں فرقے بالکل برابر ہیں کہ کہا ہے جو اللہ کو سرپرست بنا لے، جو رسول کو سرپرست بنا لے اور ایمان والوں کو سرپرست بنا لے، تو اس کے پہلے یہ کہا ہے تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا سرپرست اللہ کا رسول ہے اور تمہارا سرپرست والذین آمنوا ہے. اب اس کے بعد تشریح کر دی ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تشریح اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ نماز قائم کرتا ہے، یہ تشریح اس بات کی نہیں ہے کہ رسول اللہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ تشریح والذین آمنوا کی ہے. جو ایمان والے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں درا حالے کی حالت رکوع میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب والذین آمنوا پر یہ سرپرست کے ذیل میں، تو یہ دو باتیں ذہن میں رہنا چاہیے. سرپرست بننے کے لیے پہلے قیام نماز بھی ہے اور سرپرست بننے کے لیے اگر حالت نماز میں سائل آ جائے تو اسے زکوٰۃ بھی دینا ہے. تو اگر یہ دونوں صفتیں والذین آمنوا میں جہاں پائی جائیں وہاں یہ سمجھیے گا یہ سرپرستی کے لائق ہیں، اور اگر یہ صفت نہ پائی جاتی ہو تو سمجھ لیجیے گا کہ سرپرستی کے لائق نہیں ہیں.
تو اب ایک بات جلدی سے سن لیجیے کہ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہماری نیکی کو قبول کر کے اعلان کر دے کہ ہم نے تمہاری خیرات قبول کر لی، ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، ہم نے تمہاری نیکی قبول کر لی، ہم نے تمہارے سارے اعمال کو مان لیا۔ یہ تو ہم بندوں کا فریضہ ہوتا ہے، دعا کرتے رہیں خدایا نماز قبول کر لے، وہ پلٹ کے کبھی نہیں کہے گا کہ قبول کر لیا۔ دعا کرتے رہیں روزہ قبول کر لے، وہ نہیں لوٹ کے آ کے کہے گا کہ ہم نے تمہارا روزہ قبول کر لیا۔ حج قبول کر لے، وہ نہیں لوٹ کے آئے گا یہ کہنے کے حج ہم نے قبول کر لیا۔ تو ہم بندوں کا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ قبولیت کی صنعت خدا ہم کو دنیا میں نہیں دے گا، یہ تو جب ہم یہاں سے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ نماز ہماری قبول ہوئی یا نہیں، روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، حج ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اتنا تو فرق سمجھو آل محمد میں اور عام انسانوں میں، آل محمد اور عام انسانوں میں اتنا فرق تو آدمی کو پہچاننا چاہیے۔ ہم سب کے سب کروڑ مل کے اجتماعی طور پر سب مل کے گھر سے نکل کے صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں ننگے سر ننگے پیر ہر طرح کے پریشانی برداشت کر کے بھی اگر گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار ایک کوئی بات نازل کر دے کہ ہم نے نماز قبول کر لی، روزہ قبول کر لیا، حج قبول کر لیا، زکوٰۃ قبول کر لی، قسم ہے پروردگار نہ ایک فقرہ نازل کرے گا، نہ ایک سینٹنس آئے گا، نہ ایک لفظ آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا مگر لہر آل محمد۔ کمال ہے آل محمد بے زکوٰۃ حالت رکوع میں، نماز ابھی ختم نہیں ہوئی ادھر سے آیت الہی کا نزول، آیت الہی آنے لگی اور بات آ گئی ہے تو کہتا ارے انگوٹھی کی تو بڑی قیمت تھی نا، یعنی ابھی آپ ذہن میں رکھے گا بتاتا ہوں، انگوٹھی کی بڑی قیمت تھی نا، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ملک سلیمان اس کے مقابل میں آیا کرتا تھا، میں وہ باتیں نہیں پڑھتا ہوں۔ انگوٹھی کی بڑی قیمت تھی، روٹی کی کیا قیمت ہے کوئی قیمت؟ وہ بھی ایک روٹی اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ بھی جو کی پکی ہوئی ہے کوئی قیمت؟ تو اتنا تو سمجھنا پڑے گا علی کی انگلی سے دی گئی انگوٹھی بارگاہ ربوبیت میں اتنی مقبول ہو گئی کہ خدا نے آیت بھیج دی، انما ولیکم اللہ، اسی سلسلے میں نازل ہوئی آیت۔ اب جو بات کہتا ہوں اسے ذہن میں رکھیے گا، مولا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کہیں سے میرے فقرے میں کہیں کمی پیدا ہو جائے تو میں ناقص آدمی ہوں، میری زبان لڑکھڑا سکتی ہے، آپ اسے معاف کر دیجیے گا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں آپ نے انگوٹھی دی تھی بڑی قیمتی، ملک سلیمان کی قیمت کے برابر تھی یہ انگوٹھی، تو خدا نے ایک ہی آیت بھیجی، ایک ہی آیت بھیجی، مگر جانے زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں میں کتنی قوت و طاقت اور کتنی قدرت پائی جاتی تھی۔ 3 دن جو اسیر و مسکین و یتیم کو روٹیاں دے دی تو مسکرا کے قدرت نے اپنا رحمت کا دروازہ پاٹوں پاٹ کھول دیا، کہا ایک آیت نہیں بھیجوں گا، پورا سورہ بھیج دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل تو ایک آیت نہیں دے گی، پورا سورہ نازل کر دیا۔ سورہ دہر کہیے، سورہ انسان کہیے، سورہ حلاقہ کہیے، یہ 3 الگ الگ نام ہیں ایک ہی سورہ کے۔ سورہ دہر یعنی زمانے والا سورہ، سورہ انسان یعنی انسان والا سورہ، سورہ حلاقہ یعنی اس طرح کا سورہ کوئی آیا ہی نہیں، اس طرح کا سورہ کوئی نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو پروردگار نے ان روٹیوں میں نہ جانے کیا دیکھ لیا، کا پورا سورہ بھیج دو، ایک آیت سے کام نہیں چلے گا، 2
آیتوں سے بات نہیں بنے گی، 3 آیتوں کا کفایت نہیں کرے گا، 4-5 آیتیں بھیجوں بات مکمل نہیں ہوگی، پورا سورہ چاہیے۔ اگر سورہ بھی آ گیا، میں اس کی تشریح کسی دن کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ آ گیا، لانے والا جبریل امین لے کے چلا آیا، سورہ پہنچا دیا۔ تب ایک بات پوچھتا ہوں، پروردگار زہرا کے گھر سے روٹی اٹھائی کون لے گیا تھا؟ مسکین لے گیا ہے نا، یتیم، اسیر۔ کام کا تھا مدینے کا تھا کہ مکے کا؟ کہاں طائف کا رہنے والا تھا؟ عرب کا کہاں کا رہنے والا ہے کہ آیا ہے لینے کے لیے؟ تو یہ بات بالکل اپنے علاوہ دوسری کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں۔ ہندوستان کے عالم جن کو ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، اہل سنت کے عظیم ترین عالم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں اس سورے کی تفسیر میں جو مسلسل روشنیاں دی گئی ہیں اور اس کے توفیل میں نازل ہوئی، تو وہ لکھتے ہیں کہ یتیم کون تھا، مسکین کون تھا، اسیر کون تھا جس کو یہ روٹیاں آل محمد نے دی ہیں؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ یتیم بن کے آنے والا بھی ملک تھا، یتیم بن کے آنے والا ملک، مسکین بن کے آنے والا ملک، اسیر بن کے آنے والا ملک۔ میں پوچھوں ملک سے، کہاں تمہارے ابا مر گئے تھے کہ تم یتیم ہو گئے تھے؟ ہمیں یتیم اسی کو تو کہتے ہیں کہ باپ مر جائے تو یتیم۔ کہاں تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا کہ تم یتیم ہو گئے تھے؟ کس چور نے تمہارا خزانہ چھین لیا تھا کہ تم مسکین ہو گئے تھے؟ کس سزا میں تم کو قیدی بنا دیا گیا تھا کہ اسیر ہو گئے تھے؟ یہ درے آل محمد کو آ کے کہتے ہو یتیم، آ کے کہتے ہو مسکین، آ کے کہتے ہو اسیر، اور یہ سب کہتے کاہے کے لیے؟ کیا روٹی مل جائے؟ ہمیں ہوگا دنیا کی نگاہ میں وہ جبریل ملک، دنیا کی نگاہ میں وہ آنے والا جبریل فرشتہ رہا ہوگا، مگر میں نے واقعے کی تاریخ کے انداز میں پہچانا کہ جس کو دنیا مل کے ملک کہتی ہے وہ زہرا کے دروازے کا بھکاری ہے، زہرا کے دروازے کا بھیک مانگنے والا ہے۔ جب یہ بھیک مانگ لیتا ہے تو اس کی عظمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی عزتیں اور آبروئیں صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ ایک گزارش کروں، بزرگ لوگ جب پیچھے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مولوی وہ آیا جو کبھی وقت کے اندر پڑھتا ہی نہیں۔ لیکن نوجوان اگر پیچھے بیٹھتے ہیں تو ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، مستقبل کا سارا کاروبار تمہارے ہی کانوں پر ہے۔ اس لیے اگر فیوچر میں تم کو بوڑھوں جیسا عظیم کارنامہ انجام دینا ہے، اور یقیناً انجام دینا ہے ایمان کے تقاضے کی بنا پر، تو تمہیں اس لیے آگے آنا چاہیے تاکہ باتیں مذہب کی آسانی سے سن سکو، دین کا پیغام آسانی سے تم تک پہنچ سکے۔ یہ نوجوان نہیں ہے، قسم خدا کی بزرگوں کی ریاضتوں کا وہ عظیم ثمرہ ہے، وہ عظیم پھل ہیں، وہ عظیم نتیجہ ہے کہ بزرگوں نے آل محمد کے جام میں بھر کے اگر کوثر کا پانی نہ دیا ہوتا تو کبھی ان کے دلوں میں محبت اہل بیت آئی نہ ہوتی، اور یہ محبت اہل بیت نہ آئی ہوتی تو آج یہاں بیٹھے ہوئے امام باری کے اندر دکھائی دیتے ہیں، یہ ہرگز نہ دکھائی دیتے۔ اس لیے کہ نوجوانوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، پورے مذہب کو میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، پورے مذہب کو بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اگر کہیں سے بات ناگوار ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، پورے مذہب کو بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، مذہب کو جوان چاہیے، جوان۔ اسی لیے خدا جب میرے مولا کو اس عالم حسد و بود میں بھیجے گا تو ہزاروں برس کی عمر کے باوجود جوان بنا کے بھیجے گا، بڑھاپے کی منزل میں نہیں لائے گا، جوان بنا کے بھیجے گا، اور جوانوں ہی سے مذہب چلا ہے۔ میرا نبی 40 سال کا تھا، میرا پیغمبر 40 سال کا تھا۔
اور پیغمبر کا عظیم ترین محافظ 11-12 سال کا تھا. بوڑھے کا کام ہے پیغام دینا، ضعیف کا کام ہے پیغام پہنچانا، جوان کا کام ہے پیغام کو بچانا. تو اگر جوان پیغام بچا لیں گے تب کہا جا سکے گا یہ ہے جوان. فوج میں بھی جنہیں بھرتی کیا جاتا ہے وہ کتنی ہی عمر کا ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے. ارے آج تک نہیں کہا گیا فوجی. یہ بیچارہ جوان کہاں سے آ گیا؟ یہ 30 برس کا ہے، وہ 35 سال کا ہے. یہ جوان کہا؟ فوج کو جوان چاہیے، فوج کو جوان چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے. یہ مذہب اسلام کی فوج ہے جسے کبھی لا الہ الا اللہ کی سرپرستی پہ لڑنا ہے، جسے کبھی محمد الرسول اللہ کی سرپرستی پہ لڑنا ہے، جسے کبھی علی ولی اللہ کی سرپرستی پہ لڑنا ہے. اگر یہ جوان آگے نہیں بڑھے گا، اگر یہ جوان آگے نہیں آئے گا تو نہ اس فرنٹ پر لڑ سکتا ہے، نہ اس فرنٹ پر لڑ سکتا ہے، نہ اس فرنٹ پر لڑ سکتا ہے. لڑنے کے لیے طاقت بھی چاہیے، جوانی بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، عزم و حوصلہ بھی چاہیے، جذبات بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے، جوش بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک جوان کے اندر پائی جانا چاہیے. اور پھر دل و دماغ میں اتنی قوت و طاقت ہونا چاہیے کہ سلمانی ایمان پیدا ہو جائے، بوزری جذبہ پیدا ہو جائے، مالک اشتر کا حوصلہ پیدا ہو جائے. اور جب یہ اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے گا تو اگر کہیں دنیا کی نگاہ میں دیوانہ بھی کہلائے گا، نگاہ دنیا میں دیوانہ بھی اگر کہلائے گا تو ہم اسے دیوانہ نہ کہیں گے، پہلوان کہیں گے. صلوات محمد اور آل محمد. وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، لہٰذا جوانوں کو بالکل متوجہ رہنا چاہیے. اور میں گزارش بھی کرتا ہوں جوانوں سے، جب آپ کے ذہن و دماغ میں کسی تقریر کرنے والے، کسی ذاکر، کسی عالم، کسی مقرر کی کوئی ایک بات بھی اگر کھٹک رہی ہو، قسم خدا کہ اسے دل میں نہ رکھیے گا. اس لیے کہ ایک دفعہ اگر دل میں بات رہ گئی تو پھر کبھی اس کا جواب نہیں ملے گا. اور مسئلے کے پوچھنے میں کبھی حیا نہ کیجیے گا، کبھی شرم نہ کیجیے گا، کبھی جھجک نہ پیدا کیجیے گا. یہ نہ دیکھیے گا کس سے پوچھ رہے ہیں اور کیسے پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں. نہیں پوچھنا چاہیے. مذہب کی تاریخ کو جوان نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ اس لیے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اتنی بات میں نے کہی ہے. اور یاد رکھیے، آپ چاہے جس عمر میں دنیا سے جائیں مگر جب اٹھائے جائیں گے تو جوانی ہی اٹھائے جائیں گے، جوانی ہی اٹھائے جائیں گے. اس لیے کہ جانا ہے تو عالم جوانی میں جنت میں جانا ہے. بڑھاپے میں بوڑھے سارے اکٹھا ہو جائیں گے جنت میں تو ہو کیا؟ سارے کے سارے ضعفاء اگر جنت میں چلے گئے تو یہ تو بیچارے اپنی ہی کہتے رہیں گے، دوسرے کی کبھی. بیچارے سجاد بھائی سوچتے ہوں گے کہ آج ساری بات میرے لیے کہی جائے گی. بھائی سلامات پڑھیے ذرا. بلی اور سرپرست مانو تو خدا کو سرپرست مانو، خدا کے رسول کو سرپرست مانو، اور ان صاحبان ایمان کو سرپرست مانو جو ایمان کے تقسیم کرنے والے ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے، زکات بھی دیتے ہوں، نماز کا قیام بھی کرتے ہوں، مگر ان ساری تفصیلات سے الگ الگ ایک بات آپ نگاہ میں رکھیے. آج جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور ان مجالس میں ذکر ہوتا ہے تو یہ فیض ہے ان مجلسوں کا کہ تھوڑی دیر میں معصومین کی پوری تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے، ائمہ تحریر کا پورا کردار ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سنیے تاکہ ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور حدیث میں بھی تذکرہ آیا ہے، خدا کسی کو غریب نہ کرے. غربت چاہیے کسی کو؟ یہ سناٹا ہو گیا نا. اچھا مال
چہرے کی بشاشت سے پتہ چلتا ہے کہ مال سب کو چاہیے، غربت کسی کو نہیں چاہیے۔ خدا نہ کرے اور یقین جانیے کہ کوئی صاحب ایمان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ایماندار کے پاس غربت بھولے سے نہیں آتی ہے، بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی دولت کے مقابل میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اب جو میں سنا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے، اور یہ اس لیے بھی سناتا ہوں کہ میرے نوجوان خصوصیت سے ذہن میں رکھیں۔ اگر کہیں رشتہ ہو جائے تو رشتے میں کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ ہے سب کے ذہن میں، کہے گا کوئی نہیں۔ رشتے میں کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ سب چھوڑ دیجیے، حسن و جمال یہ جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، مگر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مال مل جائے، اس لیے کہ اس میں محنت نہیں کرنا ہے، اس میں مشقت نہیں برداشت کرنا ہے، اس میں دشواری نہیں ہونا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا نہیں ہے، وقت لگانا نہیں ہے، مل جائے۔ جب سن ہی رہے ہیں تو سن لیجیے، مال مل جائے، جیسے بھی مل جائے، جس انداز سے بھی مل جائے، اس کو آپ بالکل تبلیغ میں سمجھیے گا، میں بھی ملا دیتا ہوں، ملے، مگر یہ بات ذہن میں رہ جائے ہر نوجوان کے، مال لو مگر کبھی نجس مال کی فکر مت کرنا، مال لو مگر پاکیزہ مال لینا، مال لو طہارت والا مال لینا، مال لو صحیح مال لینا، مال لو جائز مال لینا، مال وہ سا لو جو دین کے کام آتا ہو، وہ مال لو جو مذہب کے کام آتا ہو، وہ مال لو جو اہل بیت طاہرین کے کردار کے کام آتا ہو، سیرت اہل بیت کے کام آتا ہو۔ وہ مال نہیں چاہیے جو شیطنت کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہو، جو دیوانگی کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہو، جو جنون کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہو، جس سے اولادیں بگڑ جاتی ہوں، جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہوں، جس سے انسان کا خاندان اور خانوادہ بگڑ جاتا ہو، اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مال کو جو دین والا ہونا چاہیے، جو مذہب والا ہونا چاہیے، تو مال کا خیال ہر ایک کو پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں سنائے دیتا ہوں، مال واقعی مال کس میں ملتا ہے، خدا کسی کو غریب نہ بنائے۔ اور اتفاق سے اگر مال نہ رہے تو جتنے شادی شدہ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا گردن جھکا لیں گے تاکہ بات میں آسانی سے کہہ جاؤں۔ قسم ہے، اگر شادی شدہ کوئی آدمی غریب ہو گیا تو گھر کے باہر چین سے رہے گا، مگر چوکھٹ کے اندر آئے گا، گھر کے اندر تو چین رہے گا۔ محنت کر کے دن بھر مزدوری کر کے گھر آیا ہے تو چوکھٹ کے اندر جیسے ہی داخل ہوگا، لائے کتنا لائے اور چاہیے تھا، عادی ہے۔ اب سن رہے ہیں آپ، بالکل سنیے، میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں۔ دنیا میں مذہب کی سب سے زیادہ پابند جس صنف کو قرار دیا جاتا ہے اس کا نام ہے عورت۔ یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا یہ سارا سماج اور یہ معاشرہ، مرد چاہے اپنی زندگی میں بھول جائیں تو بھول جائیں، مگر عورت کو اپنے بزرگوں کی وفات بھی یاد رہتی ہے، کب نظر دلانا ہے یہ بھی یاد رہتی ہے، تاریخیں بھی یاد رہتی ہیں، ولادت و شہادت کی تاریخیں بھی یاد رہتی ہیں، غم کے ایام بھی یاد رہتے ہیں، سکون و سرور کے دن بھی یاد رہتے ہیں۔ وہ مردوں کو یاد دلاتی ہے، آج نظر دلانا ہے، آج فاتحہ دلانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج وہ نیک کام کرنا ہے۔ میں نیکیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، برائیوں کا تذکرہ کبھی نہیں کرتا ہوں، لہذا پہچانیے عورت کو یاد رہتا ہے۔ اور یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پورے گھر میں اگر ایک
ایک عورت دیندار ہو جائے، ایک عورت دیندار ہو جائے تو سوسائٹی کی سوسائٹی دیندار ہو جائے گی، سماج کا سماج مذہبی ہو جائے گا، خانوادے کا خانوادہ مذہبی ہو جائے گا، پورا معاشرہ مذہبی ہو جائے گا، سب کے سب مذہبی ہو جائیں گے اگر عورت دیندار ہو جائے۔ جانیے اب تو بہت سی بلائیں شہروں سے نکل کے دیہاتوں میں بھی آ گئی ہیں نا، اس میں سے ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ صبح صبح ایک چائے پی جاتی ہے جو نماز کے فوراً بعد آپ پیتے، نماز کے بعد اس لیے کہا کہ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، نماز کے بعد صبح صبح ایک چائے پی جاتی ہے، اس چائے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیے پیچھے۔ چائے ایک پی جاتی ہے صبح سویرے، اس کا نام ہے، زور سے کہیے غلط نہیں ہے، بیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چائے بستر پر پی جاتی ہے نا، بیٹی پورا گھر جس کا سارا کام کوئی نوکرانی کرتی ہے، مگر آج تک کسی گھر میں بیٹی کوئی نوکرانی نہیں بناتی ہے، کوئی نوکرانی نہیں بناتی ہے۔ جب بیٹی بنائے گی گھر کی رہنے والی ملکہ اور خاتون بنائے گی۔ اچھا یہ بیٹی کب پی جاتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ سنو سنو کیسے مذہب آتا ہے معاشرے کے اندر۔ بیٹی پی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے۔ کون بناتا ہے؟ گھر کی ملکہ بناتی ہے۔ اور یہ بھی ہم مردوں کا نصیب ہے، شاید ہی بڑا خوش نصیب کوئی مرد ہوگا جس کی برائی اس کی شریک حیات اپنے ہم جنسوں میں نہ کرتی ہو۔ میں لفظ سوال کے کہہ رہا ہوں، اپنے ہم جنس میں برائی نہ کرتی ہو۔ بہت نہ چڑھے ہیں، جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بہت جلدی خفا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی۔ لیکن جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ نہیں آپ کے سامنے، جو بیچارے گزر گئے اس منزل سے انہیں پتا ہے، اور جو جلدی گزریں گے انہیں بھی اس کا اندازہ ہو جائے۔ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراض ہو جاتے ہیں تو چائے تم نے بنائی کیوں ہے؟ یہ تو بیچارے سو رہے تھے۔ کب چائے بنائی ہے ہم انہیں جگائیں گے۔ اچھا جگاؤ بھی تو خفا نہیں ہوں گے، کہاں خفا ہوں گے؟ مگر عورت وہ ہوشیار صنف ہے، وہ چالاک صنف ہے جس کو مردوں کے غصے کا علاج معلوم ہے، علاج کا اسے پتا ہے۔ اچھا کائے کے لیے جگایا؟ یہ بیٹی پینے کے لیے۔ اچھا بیٹی دے دی، یاد گئے، چائے پلا دی۔ تو آپ کے گجرات میں جو بات مشہور ہے وہ کہتا ہوں، غصہ گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا؟ چائے گرم ہوتی ہے کہ ٹھنڈی؟ چائے بھی گرم، غصہ بھی گرم۔ آپ ہی کے یہاں بولا جاتا ہے گرمی گرمی کو۔ اصل میں عورت کو بالکل میتھمیٹکس سے بھی یاد ہے، اس لیے کہ گرمی بھی مائنس ہے اور غصہ بھی مائنس، وہ بھی گرم تو یہ بھی مائنس، اور چائے گرم تو وہ بھی مائنس۔ دو مائنس اگر ایک جگہ مل جائے، مائنس مائنس الحمدللہ، دو مائنس اگر جمع ہو جائے تو پلس خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو پتا ہے اگر یہ گرم چائے پلا دیں گے تو غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مگر میں اسی دیندار عورت سے کہتا ہوں، جب تم نے صبح اٹھ کے اپنے شوہر کے لیے اطاعت اور اتباع کے مرحلے میں چائے بنا کے بیٹی پلا دی ہے تو اسی شوہر سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو کہ جب تم نے صبح اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے ہماری بنائی ہوئی چائے پی لی ہے تو 2 رکعت پروردگار کی نماز بھی ادا کر لو۔ خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کے لیے سجدہ ریز بھی ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے آج سجدہ ریز نہ ہو، 2 دن کے بعد ہو جائے، 4 دن کے بعد ہو جائے، 10 دن کے بعد ہو جائے، مگر کبھی نہ کبھی تو غیرت آئے گی۔ یہ عورت ہو کے جب اٹھ جاتی ہے تو ہم مرد ہو کے کیسے نہ اٹھے؟ اور اگر قدرت نے اسے نواز دیا لڑکی سے تو یہ لڑکی بھی ویسے ہی پابند ہوگی۔ لڑکی کسی اور اس گھر کی امانت نہیں ہے، کسی اور گھر کی امانت ہے۔ یہ پابند ہو کے جب
دوسرے گھر جائے گی تو دین اس گھر سے نکلا دوسرے گھر میں پہنچا یا نہیں پہنچا ہے. اس کو خدا نے اگر لڑکی دی ہے وہ تیسرے گھر جائے گی, دین تیسرے گھر پہنچا یا نہیں پہنچا ہے. اس کو خدا نے اگر لڑکی دی ہے تو چوتھے گھر دین جائے گا, دین چوتھے گھر میں پہنچا یا نہیں پہنچا ہے. تو ایک عورت اگر دیندار ہو جائے تو پورا سماج کا سماج دیندار ہو جائے گا, معاشرے کا معاشرہ دیندار ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد اور آل محمد. میں جانتا ہوں ابھی آپ تھک جائیں گے, اس لیے آپ کو جگانے کے لیے تو خطرے کہہ دیتا ہوں. دنیا میں طاقتور ہر مرد اپنے کو سمجھتا ہے, مگر مرد طاقتور سوچتے ہوں گے آپ جو اسی صنف میں کہتے ہیں طاقتور نہیں. یہ سینہ پھلا کے روئے آگ پر اور زمین کی سطح پر دم بناتا ہوا چلتا ہے, اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے اس کے پاس طاقت. جو میں مثال دیتا ہوں سنیے. عقل بھی مردوں کے پاس دیر میں آتی ہے, عورتوں کے پاس پہلے آتی ہے. آپ بالکل ناراض نہ ہوئیے گا, میں بھی بتاتا ہوں جو بات ذہن میں رکھیے گا. عقل مردوں کے پاس دیر میں آتی ہے, عورتوں کے پاس. لڑکا کئے برس میں بالغ ہوتا ہے؟ لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, لڑکی قریب 6 سال کا ڈفرنس ہوا, 6 سال کا. بالغ لڑکی پر نماز واجب, بالغ لڑکے پر نماز واجب. نماز جس پر واجب ہے اس کے لیے مذہب نے کہا ہے بالغ بھی ہونا چاہیے, عاقل بھی ہونا چاہیے. بالغ ہو اور عاقل ہو. تو 9 سال کی لڑکی بالغ بھی ہے اور 6 سال کے بعد لڑکا ہوگا عاقل. 6 سال پہلے ہو گئی لڑکی عاقل. تم کیا صبر کے ساتھ اپنا شانہ بلند کرو گے؟ تم سے پہلے یہ صرف 6 برس پہلے یہ عاقل ہو چکی. تمہیں اپنا شانہ اونچا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اب جو فضائل کا خطرہ ہے وہ سن لیجیے. ان کو یہ خیال رہتا ہے ہم مرد ہیں تو اکیلے رہو گے, رہ لو تو جانے ہیں اکیلے. کہا نہیں, اتنے محتاج ہو کہ زندگی گزار نہیں سکتے جب تک کہ کوئی شریک حیات آ نہ جائے. اس فقیری پر اتنا شانہ اونچا ہے, اس غربت پر اتنا شانہ اونچا ہے, کوئی شریک حیات آ جائے. جلدی فضیلت کا مسئلہ سنیے تاکہ آپ تھوڑا سا کیس میں آ سکیں, پھر میں بات سنا سکوں. مرد سوچتا ہے ہمیں ذریعہ ہے, ہمیں زندگی ہے, ہمیں حیات ہے, ہمیں ساری قوتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں. مگر آپ محسوس کریں اکیلا مرد رہ کے نہ نسل چلا سکتا ہے, نہ خاندان چلا سکتا ہے, نہ قبیلہ چلا سکتا ہے, نہ سماج چلا سکتا ہے, نہ معاشرہ چلا سکتا ہے. محتاج ہے اپنی نسل کے چلانے میں کسی شریک حیات کا. عورت آئے تو چلے. شجرا کس سے چلتا ہے؟ باپ سے کہ ماں سے؟ باپ سے. شجرا چلتا ہے باپ سے. اب جو لفظ پوچھتا ہوں جلدی جواب دیجیے گا. جو اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جاتے ہیں اسکول میں تو اوپر فارم ملتا ہے, لکھا جاتا ہے نیم لکھیے, فادرس نیم لکھیے, ایڈریس لکھیے, اسی میں ریلیجن لکھیے, کاسٹ لکھیے, اسی میں یہ لکھی جاتی. پوچھا جاتا ہے زبان. تو خدا کی جلدی بتائیے تو میں بتاؤں گا. اب جو زبان پوچھی جاتی ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ ادھر پوچھا تھا ابا کا نام لکھو, کام پرماننٹ ایڈریس لکھو, لوکل ایڈریس لکھو. اور جب زبان کا مسئلہ آیا اب نہیں کہا کہ ابا کی زبان بتاؤ, اب کہتے ہیں مدر لینگویج, ماں کی زبان. ایک دنیا کے جوانوں, تمہارے پاس ساری طاقتوں کا ادا کرنے والا ہے باپ, مگر تم گونگے رہ جاتے, بولنے کی طاقت نہ پیدا ہوتی. اگر ماں نے اپنی آغوش پہ رکھ کے پالنے کے زمانے میں تمہیں زبان
عطا کر دی ہوتی، تمہیں بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ماں کا کام ہے بولنے کی طاقت دینا، تم مجلسوں محفل کے قابل نہ ہوتے اگر ماں نے یہ قوت بولنے کی تمہیں عطا نہ کر دی ہوتی۔ اس لیے زبان کا دینا ماں کا کام ہے، کوئی اور زبان نہیں دیتا۔ نہیں ابھی آپ کو مزہ نہیں آ بنا رہا ہوں بالکل قریب کا، ہم کو سجنا چاہیے مگر عورت آئے دنیا میں آج تک جناب آدم سے لے کے ابھی اس منزل تک کہتا ہوں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں گزرا جو اکیلا رہ کے اپنی نسل چلا دے، اور مل جائے مثال تو اس دن سے بتائیے گا، میں پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ جناب آدم سے لے کے آج تک کوئی ایک نہیں ملا جو اکیلا رہے اور اپنی نسل چلا لے، تو اس پر اتنا ناز ہے؟ اکیلے رہو گے نسل بھی نہیں چلاؤ گے۔ مثال دوں، خوشان نصیب عورتوں، کم سے کم تمہاری تاریخ میں، جلدی ذہن دوڑائیے بکرا کہتا ہوں، تمہاری تاریخ میں کم سے کم ایک بیوی تو ایسی ہے جس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا، اکیلی رہی زندگی، اور اکیلی زندگی کو خدا نے اتنا نواز دیا کہ آج بھی عیسیٰ جیسا بیٹا چرخے چہاروں پر زندہ ہے۔ اے مریم دنیا کی خاتون کو آواز دیتی ہے، تم فخر کے لیے تمہارے اتنے ہی کافی ہے کہ اکیلی بھی رہو گی، خدا نوازنا چاہے گا تو تمہاری نسل کو آگے بڑھا دے گا۔ مردوں میں اکیلے رہ کے نسل کا سلسلہ نہیں بڑھے گا۔ نہیں ابھی آپ کے مزے کی بات آتی ہے، یہ نہیں مجھے کہنا تھا، اس لیے جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آ گئی یہ بات۔ تو عورت سے جو بیٹا ملا جناب عیسیٰ زندہ ہے نا۔ اب قرآن کا فقرہ سنو، قرآن کہتا ہے جناب مریم کے لیے ہے فقرہ جو عیسیٰ کی ماں ہے، کانت امہ صدیقہ، اسی کے لیے لایا تھا یہاں۔ جناب عیسیٰ کی مادر گرامی صدیقہ ہے۔ میں نے جب تک ذہن نہیں دوڑائی کہ رو کر ان کو گھما دوں گا جلد ہو جائے۔ جناب عیسیٰ کی مادر گرامی جناب مریم صدیقہ، پورا قرآن 30 پارے میں جتنی آیتیں ہیں سب پڑھتے چلے جائیے، پورے اطمینان سے کہتا ہوں یہ ایک لفظ قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے، دوبارہ نہیں آیا۔ یہ لفظ صدیقہ پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے، دوبارہ خدا نے استعمال نہیں کیا۔ جناب مریم کے لیے، مریم مادر عیسیٰ صدیقہ، توجہ دلاؤ، مادر عیسیٰ صدیقہ۔ قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ جہاں 30 پارے معجزہ ہیں، جہاں ایک ایک سورہ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ و جملہ معجزہ ہے، وہی قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے۔ یعنی جو لفظ پہلے ہے وہ پہلے ہی رہے گا، جو بعد میں ہے وہ بعد ہی میں آئے گا۔ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے اگر پہلے والے لفظ کو بعد میں رکھ دے، بعد والے کو پہلے رکھ دے۔ اب اگر اتنی بات پہنچانی ہے تو میری طرف توجہ رکھیے گا۔ قدرت کہتی ہے صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ۔ خدایا اس لفظ کے قرآن میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قدرت آواز دے گی، میں نے مستقبل کے سارے پردوں کو چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ لفظ کبھی مس یوز ہوگا۔ میں نے ابھی جو بچے ذہن میں نہیں رکھتے ہیں ساری ان تک بات نہیں پہنچے گی۔ وہ جانتا تھا پروردگار کبھی یہ لفظ غلط استعمال کیا جائے گا، میں نے اسے قرآن میں رکھ دیا تاکہ روایت کا جھگڑا نہ رہے، حدیث کا اختلاف نہ رہے، مسلک کی بات نہ رہے۔ قرآن سب کا ایک کام۔ عیسیٰ کی ماں صدیقہ، ترتیب قرآنی میں کیا آیا؟ تب پہلے ماں، دیکھو کتنا ٹائم پیدا ہوتا ہے، پہنچا سکتا ہوں میں نہیں پہنچا سکتا۔ پہلے ماں بنے، پہلے ماں بنے، پھر
الحمدللہ تاریخ تک آپ کی نظر پہنچی. پہلے ماں بنے پھر صدیقہ. پروردگار عالم جانتا تھا یہ لفظ مس یوز ہوگا، کسی کے لیے اس نے شرط لگا دی پہلے ماں بنے پھر صدیقہ. اس نے آواز دی جس کے لیے یہ مس یوز ہوگا میں اس کو ماں ہی نہ بننے دوں گا. نہ ماں بنے گی نہ یہ لقب اسے ملے گا. صلوات پڑھے محمد اور میں اسے ماں نہیں بننے دوں گا. ہزار تمنائیں ہو جائے مگر ماں نہیں بننے دوں گا. تو پہلے ماں تو بنا لو. شاید اسی لیے ماں بنایا. کیا کروں یہ کہہ سکتا ہوں شاید اسی لیے ماں بنایا مگر تمہارے بنانے سے ماں نہیں بنتا کوئی. میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں جو توجہ ہے کہتے یہ ہے نا امول تو ماں ہے نا. یہ ہم نے بنایا تو اگر ہم بنا دیں ماں تو ماں نہیں ہوگا کوئی. ہمارے بنائے اگر ماں نہیں بنتی ہمیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ماں بنا سکے. تو جب ہم ماں نہیں بنا سکتے تو رسالت کا جانشین کیسے بنائیں گے؟ پہلے اپنی شرم میں بنانے کی طاقت تو پیدا کرو. اصل راز کیا تھا اب وہ لفظ سن لیجیے تاکہ بات مکمل ہو جائے. مادر عیسیٰ جناب مریم ہے صدیقہ. یہ ایک لقب انہی کے لیے ہے. قدرت نے قرآن میں محفوظ کر دیا مگر ترتیب یہ ہے کس کی ماں؟ میں نے عیسیٰ نہیں نبی خدا کی ماں حاجی پروردگار کی ماں. کس کی ماں؟ جس کی ٹھوکروں میں حیات اس کی ماں جو زندہ اس کی. اب یہ تینوں لفظ دھیان میں رکھیے گا. زندہ ہادی کی ماں وہ صدیقہ جو حیات بانٹے وہ صدیقہ جس کی ٹھوکروں میں زندگی وہ صدیقہ. ہادی ہو زندہ ہو ٹھوکروں میں حیات ہو تو ماں ہو صدیقہ. دنیا میں تلاش کر کے لاؤ ہے کوئی ایسی ماں جس کا بیٹا ہادی بھی ہو زندہ بھی ہو حیات بان بھی رہا ہو. خدا رکھے میرا مولا غیبت کے پردے میں زندہ بھی ہے ہادی بھی ہے. ذرا دعا کر کے دیکھو حیات بانٹ بھی رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کبھی آدمی کو خیال ہے میں نے بہت دیر تک آپ کو تھکایا تھا نا اسی بات کے لیے مگر یہ بات بالکل ذہن میں رہنا چاہیے. ہادی کی ماں زندہ ہادی کی ماں زندگی بانٹنے والے ہادی کی ماں. تو تلاش کر لیجیے گا کہیں نہیں ملے گا. کوئی ملے گا اگر کوئی تو آل محمد کے گھرانے میں میری شہزادی. اس لیے کہ اس کا فرزند آج بھی زندہ ہے اور یہی تاریخ ہے. نسل مریم سے چلی ہے نا جہاں عیسیٰ کی اکیلی. تو مریم بیٹی ہے نا کسی کی اور ماں ہے بیوی نہیں نا ہے کسی کی. اس لیے کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں تو نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے نا. خدا رکھے نسل چلی بیٹی سے. جتنی نسلیں مردوں سے چلی ہمیں بیٹوں سے جتنی نسلیں چلی 6 پوسٹ 8 پوسٹ 10 پوسٹ 15 پوسٹ کہیں نہ کہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے. مگر جب بیٹی سے خدا نے نسل چلائی
موجود، عیسیٰ زندہ۔ بات آپ کے مزاج کی آ گئی ہے تو کہتا ہوں، عیسیٰ کے دشمنوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا نا، لا کے عیسیٰ کو سولی پہ رکھ ڈالی۔ اس کا نشان آج بھی قوم عیسیٰ کے پاس ہے، سولی پہ چڑھایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ماں قتلو، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ ماں صلبو، انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا۔ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے جناب عیسیٰ کی ایک شبیہ لگا دی گئی۔ شبیہ کس نے بنائی؟ میں نے قسم ہے، آپ ذرا سا توجہ کر لیں، شبیہ کس نے بنائی؟ یہ دشمنوں نے، یہ تو عیسیٰ کو لائے تھے، عیسیٰ کو لائے تھے سولی پر چڑھانے کے لیے۔ تو شبیہ کس نے بنائی؟ چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے نہیں، یہ لائے تھے عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے۔ خدا نے عیسیٰ کو اٹھایا، عیسیٰ کی شبیہ بنائی۔ نہیں، وہ بات تو بعد میں کہوں گا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جتنی دیر کے لیے وہ شبیہ سولی پر رہی، اس کو یہ کیا سمجھتے رہے؟ وہی لفظ کہیے، اس کو عیسیٰ سمجھتے رہے نا۔ عیسیٰ یعنی رسول۔ ذہن دوڑاؤ تو ابھی میں کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم کبھی کبھی عام آدمیوں کو رسول بنا دیتا ہے کسی مصلحت کے تحت۔ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ ذہن رکھیں، عام آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح شبیہ ہے رسول بنا دیتا ہے نا۔ عیسیٰ سمجھتے رہے بنایا خدا نے۔ اب اگر خدا سولی پر چڑھائے ہوئے دشمنان عیسیٰ کو کی نگاہوں کے سامنے ایک عام آدمی کو عیسیٰ جیسا رسول تھوڑی دیر کے لیے بنا دیتا ہے، تو اگر ہجرت کی رات میرا مولا بستر پیغمبر پر سو جائے اور یہ سب کے سب رسول سمجھتے رہے، اب یہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ہجرت کی رات نہیں ہے۔ بستر پر خدا نے لٹا کے علی کو آواز دیے، لو علی تھوڑی رات کے لیے صحیح مگر آج رسول بنائے دیتا ہو۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ یہ تمہیں رسول سمجھتے رہیں گے، یہ تمہیں رسول جانتے رہیں گے، اور یہی کہتے رات بھر دیکھا نہیں سمجھ میں آیا نا، کہاں ہے رسول اللہ؟ نہیں سمجھ میں آیا تھا تبھی تو کہہ رہے تھے رسول اللہ ہے۔ نہ سمجھے ہوتے تو ڈاؤٹ فل اگر رہتے، شبہ میں رہتے تو کہتے پتہ نہیں کون ہے جو سویا ہوا ہے، نہ جانے کون ہے جو سویا ہوا ہے۔ بالکل آپ یقین جانیے، ایسے گھڑی مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے، اور میں اپنی گھڑی کے حساب سے پڑھتا ہوں، وقت کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ تو اتنی دیر کے لیے کیا بنائے گا نا، سو۔ اب یہی اختلاف ہے، ذاکرین یہ پڑھتے ہیں رسول اللہ نے کہا سو، میں کسی کے کہنے سے کوئی سوئے گا؟ میں آپ سے کہوں سو جائیے، سو جائیے گا؟ سونا کسی کے بس میں نہیں ہے، ہاں لیٹنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم آپ سے کہیں کہ لیٹ جائیے، آپ کے اختیار میں لیٹ جائیے۔ رسول اللہ نے مولا کے یہ نہیں کہا تھا کہ سو جاؤ۔ اور یہ کا تاریخ طبری اور دوسری کتابیں جو دوسرے مذاہب کے لکھنے والے لوگوں کی ہیں، انہوں نے بھی لکھا، علی سے کہا میرے پیغمبر نے لیٹ جاؤ، تو علی نے ایک ہی بات پوچھی، جان آپ کی بچے گی؟ لیٹوں گا میں بستر پر، جان نہیں کی بچے گی۔ اب جو لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، دیکھیے ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک مثل ہے، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا اس نے پایا۔ یہ اردو زبان والوں کا کی اسٹڈی اس میں ذرا کم کی، بیچارے اگر ٹھیک سے پڑھے ہوتے
تو قسم ہے یہ مسل کبھی نہ بنتی، اس لیے کہ ہجرت کی رات جو سو رہا تھا وہی پا رہا تھا، جو سو رہا تھا وہی پا رہا تھا، جو جاگ رہا تھا وہ نہیں پا رہا تھا، تو جو سو رہا ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ تو سو گئے علی بستر پر، کہا تھا لیٹنے کے لیے سو گئے، کہا بچ جائے گی جان۔ اور میں یہی کہتا ہوں ہجرت کی رات میں صرف ایک آخری فقرہ ہے سلسلے کا، ہجرت کی رات میں تنہائی یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جان علی نے بچا لی۔ سمے آج علی تنہا رسول اللہ کو نہیں بچا رہے تھے، ہجرت کی رات تو علی خدا کو بھی بچا رہے تھے، رسول کو بھی بچا رہے تھے۔ اب جو میں کہتا ہوں مجھے سن لیجیے، صفت پروردگار یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، جاگتا ہی رہتا ہے۔ علی کی پوری زندگی رات بھر جاگنے میں گزری تھی۔ نصیریوں نے سوچا یہ ہے خدا، اسی لیے تو جاگتے رہتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، لہذا ایک دلیل تھی ان کے پاس یہ ہے خدا۔ ہجرت کی رات علی سوئے ہی اس لیے تھے تاکہ آج سو کے کم سے کم نصیریوں کی زبان بند کر دو۔ میں اگر خدا ہوتا تو سوتا نہیں، سو کے میں نے اپنے کو بھی بچایا ہے اور خدا کی خدائی بھی بچا لی ہے، ورنہ یہ مجھے خدا کہہ دیتے تو ایک طرف رسالت بچائی، دوسری جانب خدا کی خدائی بچائی۔ اللہ رے میرا مولا خدا اور رسول کے درمیان میں آ جائے تو ادھر کی خدائی بھی بچا لے، ادھر کی رسالت بھی بچا لے۔ ہاں کمال میرے مولا کا یہی ہے، اگر کہیں نبوت اکیلی ہو جائے، توجہ، نبوت اکیلی ہو جائے، خدا بھی اکیلا، رسول بھی اکیلا، معراج کا مرحلہ درمیان میں کوئی نہیں۔ اب خدا بولے تو کیسے بولے، رسول اللہ کلام کرے تو کیسے کلام کرے، یہ بولے تو رسالت جائے، وہ نیچے اترے تو خدائی جائے، وہ اپنی خدائی سے نیچے آئے گا نہیں، یہ اپنی رسالت سے اوپر جائیں گے نہیں، جہاں تک جانا تھا جا چکے، کعبہ قوسین و ادنیٰ پہنچ چکے۔ اب رسول چاہتے آ گیا تو کوئی بولے تو، خدا بھی چاہتا ہے کلام تو کروں اکیلے میں، کون آئے درمیان میں، کوئی تو آئے۔ پہلے دفعہ قدرت نے بستر کی طرف جانب دیکھا، کہا ایسا کوئی مل جائے جس کا رابطہ مجھ سے بھی ہو، جس کا رابطہ رسالت سے بھی ہو، تاکہ درمیان میں آ جائے۔ ایک دفعہ وہ ذات آئی، درمیان میں رکھا، کہا ادھر سے کہوں گا میں، بولو گے تم ہوگے لسان اللہ، اللہ کی زبان، سنے گا یہ، کہے گا نبی سے۔ اب تو اتنا کہہ سکتا ہوں جبریل پورا قرآن لانا آسان تھا، مگر جب نبوت اور خدائی اکیلی ہو جائے تو درمیان میں جبریل بھی کام نہیں آتے ہیں۔ ایک میرا مولا رسال اللہ بن کے خدا سے کلام لے رہا ہے، رسالت کا کلام پہنچا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایسی سرپرستی ہونا چاہیے۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو تمام کر دی آخری مرحلے میں۔ آج محرم الحرام کی یہ تیسری تاریخ، میرے مولا کا قافلہ مقتل پہنچ چکا ہے نا، اہل حرم کربلا کے سرزمین پہ آ چکے۔ کل میں نے کہا تھا خیمے لگائے جا چکے، خیموں میں بیٹیاں آ چکی، بیویاں ایک دکھیاری ماں کے رونے کی آواز سن چکی، زینب ماں سے لپٹ کے پہن کر چکی، ماں نے بیٹی سے کہہ دیا میری لاڈلی اکیلی نہ سمجھنا، جب تک تم لوگ یہاں ہو میں یہاں رہوں گی۔
جب یہ قافلہ آگے بڑھے گا تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی رہوں گی۔ کربلا کی تاریخ میں مارے گئے کربلا دھیرے دھیرے گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جس شہید کا مجھے چند لفظوں میں تذکرہ کرنا ہے اسے آپ سن لیں۔ پہلے یہ دشمن تھا، پہلے اس نے لگام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا، پہلے اس نے حسین کو روکا تھا، اور جب روکا تھا تو میرے آقا نے کہا تھا سکلت کا امت، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے بڑا وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر دبا ہور نے پلٹ کے کہا تھا میرے آقا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو پلٹ کے یہی جھگڑا میں آپ کے لیے کہہ سکتا تھا، مگر کیا ضرور تھا میں مجبور ہوں۔ شہزادی کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ حسین نے پہچانا دل کے جذبے کو، حر کے ولولے کو، کہیں نہ کہیں رمق ایمان پائی جاتی ہے، لہذا انتظار کرتے رہے۔ صبح عاشور آئی اور چلا ہاتھ میں رومال باندھے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، بیٹے کے سہارے، بعض روایات کے اعتبار سے غلام اور بھائی کے سہارے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کفتی بندھی ہوئی ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے میرے لال جب میرا آقا میرے قریب آ جائے مجھے بتا دے، قریب پڑ جائے پائیں گے۔ بیٹے نے آواز دی بابا وہ میرا آقا نظر آ رہا، آقا نظر آ، مگر بابا ایک بات بتاؤ، آقا تو ابھی دور دکھائی دے رہے ہیں، کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔